الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن والی امت بنایا اور اپنی 4 کتابوں میں قرآن شریف نصیب فرمایا۔ حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کو اپنا کلام ہونے کا شرف بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب کلام کو اپنے محبوب نبی پر اتارا، اور اس کلام کو ساری کتابوں کا خلاصہ بنایا گیا۔ یہ قرآن شریف آسمانی ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کلام کو اپنے محبوب نبی پر اتار کر وہ فرمایا کہ میں نے خود اس کلام کو اتارا ہے اور قیامت تک میں خود ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ تم حفاظت کرو، نہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اب قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی میں یہ جرأت نہیں، کوئی میں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ قرآن میں کوئی رد و بدل کر سکے، بلکہ اللہ نے چیلنج فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہارا یہ زعم ہے، خیال ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی آیتیں سورتیں لا سکتے ہو، تم اپنی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لو، لاؤ کوئی ایک ایسا میکا لال ہے جو قرآن کی کوئی مثل، کوئی آیت، کوئی سورت لا سکے، نہیں لا سکتے۔ خود ہی اللہ فرما رہے ہیں قیامت تو آ جائے گی لیکن کوئی نہیں لا سکتا، نہ آج تک کوئی لانے کا دعویٰ کیا ہے، اور جس نے بھی کوشش کی ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے خود چیلنج فرما دیا، تم اپنی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرو تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ مقدس کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں قرآن شریف کی قسم کھا رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب آپ ہمارے رسولوں میں ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سچے اور سیدھے راستے پر ہیں۔ کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اور اپنے نبی کے طرف اشارہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے روح محمد کو، اپنے محبوب نبی کی روح کو وجود بخش دیا تھا، اور اس کی طرف مخاطب ہو کر اللہ فرمانے انک لمن المرسلین، آپ ہمارے رسولوں میں ہیں، رسولوں میں ہیں، محبوب نبی ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر، قرآن شریف کی قسم کھا کر فرمایا۔ تو میرے عزیزو، یہ کلام وہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو جب اپنا دیدار فرمائیں گے، تورات کی تلاوت نہیں فرمائیں گے، زبور کی نہیں، انجیل کی نہیں، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت فرما کر اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت فرما کر، وہ اپنی شان کے مطابق ہوگا۔
تو میرے عزیزو، اللہ کا کلام وہ کلام ہے، اللہ نے اللہ کے کلام والوں کو جن کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی، اللہ کے نبی نے، میں اور آپ نہیں۔ کون اللہ کا نبی؟ کون اللہ کا نبی جس کی صداقت کی تعریف اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ میرا محبوب وہ ہے جس کی زبان پر سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا کرتا، لا یخرج من ھذا الا الحق، کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا کرتا، جھوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اس زبان سے میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے عظیم، سب سے اشرف وہ انسان ہے جو قرآن شریف کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی، وہ نبی جس کے زبان پر سچ ہی سچ ہے اور جس کا ہر وعدہ بالکل سچا ہے اور جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہے ہیں، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تو وہ ہے، زبان اس کی ہوتی ہے اور اس کی زبان پر جاری ہونے والا کلام اس کے رب کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے اور اس کے زبان پر جاری ہونے والا کلام اور منشا رب کی ہوتی ہے، تو جس کے زبان پر رب کی منشا، رب کا کلام جاری ہوتا ہو اور زبان سے جھوٹ، یہ بالکل ناممکن ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو وہ نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا اور سب سے عظیم وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، ایسے عظیم اللہ کے کلام سے آج میں اور آپ بالکل غفلت میں ہیں، اللہ معاف فرمائے، بالکل غفلت میں۔ حالانکہ یہ کلام وہ ہے جس رات میں یہ اللہ کا کلام اترا، اس رات کو یہ شرف مل گئی کہ وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے افضل۔ کیوں؟ اس رات میں قرآن اترا ہے، جس رات میں قرآن اترا وہ ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی۔ تو سوچنے کی بات ہے، اور جس کے زندگی کے اعمال قرآن کے تعلیمات کے مطابق ہو جائیں اور جس کے زندگی کے ساری چیزیں دن کے اجالے میں قرآن کے مطابق ہو جائیں اور جس کی راتیں قرآن کی تلاوت میں بسر ہو جائیں، تو اللہ کے نزدیک وہ کتنا اشرف اور کتنا عظیم ہوگا اور کتنا مکرم ہوگا، خود ہی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ معاف فرمائے میرے عزیزو کہ ہم نے اس قرآن کو بھلایا ہے، اس قرآن کو بھلایا ہے، اللہ معاف فرمائے، جو ہمیں ذلت کے عمیق، ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کے میناروں تک پہنچانے والا تھا، اس کلام کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ یہ کلام وہ ہے، کل قیامت کے دن سارے رشتے ہم سے دور ہو جائیں گے، اللہ کا کلام وہ ہوگا، اللہ سے ہماری سفارش کروائے گا اور اللہ سے رضا دلوائے گا اور ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی کلام کو ہم نے بھلایا، اور یہ ایسا عظیم کلام ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے قانون کے مطابق ایک نیکی کو 10 گنا دیا جاتا ہے، تو گویا کہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ نہیں کہتا کہ میں صرف سارا الف لام میم مل کر ایک حرف ہے، بلکہ نہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کوئی اللہ کا بندہ
قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے تو 3 حرف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ثواب اور اجر کو لوٹنے کا ہمارے لیے اللہ نے کلام دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستانوں کی طرح ہے، اس لیے کہ قبر، یہ قبروں میں رہنے والے مردے اللہ کے کلام کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں، اور یہ گھروں میں رہنے والے انسان جو اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے وہ زندہ رہ کر بھی مردوں کی طرح ہے۔ اللہ کا لاڈلا نبی فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، اللہ کے لیے اس کے حق کو سمجھیں، اس کی تلاوت کرنا ہمارا حق ہے، اس کلام کا حق ہے، ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ نجات چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کو پکڑ لو اور اس سے اپنی نسبت قائم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا اٹھائے گا۔ ورنہ میرے عزیزو، ذلیل ہونا مقدر ہے اگر ہم نے اللہ کے کلام کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے کو دیکھ کر کہ ایسی ہماری حالت ہے۔ گھروں میں تو قرآن ہے، دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس کی نحوست بے برکتی کے روپ میں ہمارے گھروں میں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لہذا میرے عزیزو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی نسبت قرآن شریف سے جوڑنے کی اور قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے کی اور قرآن کو ہر دن تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔